بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ عزیز سامعین، بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہوا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال آنے کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبیداروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہت کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے متحد علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی، وہ خراسان اور ماوراء النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفرائڈز اس کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کیتھرے یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہارت کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 2063 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلہ میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماوراء النہر، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام البتگین، جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے البتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت نیشاپور سے ایک عظیم الشان فوج لے کر غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ البتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور کمکہان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کا مال لے جانے سے روکنے میں سخت ناکام رہیں۔ البتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی، اور 976 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا۔ لیکن مؤخر الذکر وہ 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا، لہذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نوح سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ البتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بہان متی اورنٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے،
اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے، دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوانمردی، دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر 350 ہجری 961 عیسوی میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امرائے بخارا نے قاصد البتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تحت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس نے قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزادار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امراء نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً البتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانہ میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ پیچ کھیلا، خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ اس کے بعد بلخ، ہرات اور سیتان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بلا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر البتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کے قوی ہیکل بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے، اگرچہ وہ اس کے مطیع و فرمانبردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فرمان روائی کی۔ 365 ہجری یا 976 عیسوی میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب البتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو البتگین نے رعایا پروری اور عدل گستری کا طریقہ ایسا اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں کے غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے ہیں، تو اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ البتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلایا اور پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر البتگین نے اس سے ایسی باتیں کیں کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی چھین لاتے ہیں۔ البتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں جو قتل کیے جائیں گے، مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کی کانوں میں چھید کیے جائیں اور ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں، اس طرح ان کی سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑپھڑانے سے سواروں کے چہرے لولہان ہو گئے۔
مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے البتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ الغرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور جزدگرد کی نسل میں سے تھا، مگر وہ البتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا، البتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست شجاعت دیکھ کر بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد و جوانمردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ البتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ البتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر آیا اور وہاں سے غزنین کی مسند حکومت دلا دی، پھر سارے ملکی و مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری اور 977 عیسوی میں عقبہ کی راہ لی، اور اس کے بعد ملکاتگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل و متقی تھا، 2 سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علی انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5 ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیے اور ان کو غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنی کا امیر بنایا۔ امیر بلقاتگین کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا، حصار بست پر امیر تغان متولی ہوا، مگر زکان نے جو اہل سامانیہ میں تھا قلعہ بست کو غصب کر لیا اور تغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں تغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کروا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بست لے جا کر کوزکان کو شکست دی اور تغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا، مگر تغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل و تساہل سے کام لیا، تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئیں۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج موعود کا تقاضا شدید کیا۔ تغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر تغان کے ماری کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بست کا دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جو انواع فنون میں خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توزکان کا دبیر تھا، وہ خانہ نشین تھا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصب عالی پر پیدا ہوں گے عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ قصدار غزنین کے قریب تھا، اس کا امیر اپنی حسانت کلا پر مغرور تھا،
امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آرام لینے دیا، لشکر کو بقدر ضرورت فرصت آرام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں، پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے اور خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ، جنوبی یورپ، اسپین اور پرتگال تک اسلام کے علام فتح و ظفر قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصہ تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوان مرد تھیں۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو وندھیاچل پہاڑ نے 2 شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ وندھیاچل کے شمال میں 3 گروہوں کے راجا وادیان عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ دیش کہتے ہیں وہ بڑے بلوان راجوں میں منقسم تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مہاراجا گنوج کا مہاراجا تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجا بالکے خاندان کے راجا راج کرتے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔